کیا اور لوگ امیر کوئی نہیں تھے؟ تھے، بے شمار لوگ تھے جی، کثیر لوگ تھے، لیکن حضور نے باقی کسی کو غنی نہیں قرار دیا، حضرت عثمان غنی کو آپ نے غنی قرار دیا۔ کیوں؟ امیری، جناب، صاحب ثروت ہونا، اس کا صرف مال و دولت سے تعلق نہیں، اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ حضور نے فرمایا اصل امیری اس کی نہیں ہے جس کے پاس مال و دولت زیادہ ہے یا دنیا کا ساز و سامان زیادہ ہے، فرمایا اصل امیر وہ ہے جس کا دل اللہ نے غنی بنایا ہے، امیر بنایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل اللہ نے اتنا امیر بنایا تھا، جہاں اسلام کو مال و دولت کی ضرورت پڑی، حضرت عثمان غنی نے پہلی صف میں آ کر اسلام پر قربانی دی۔ اور آپ کا لقب ہے، اس کا معنی ہے دو نوروں والے، ذوالنورین کا معنی ہے دو نوروں والے۔ یہ لقب آپ کا کیوں پڑا؟ اس کی تین وجہ، کتنی؟ تین، زیادہ بھی ہو سکتی ہے، زیادہ ہم اسٹڈی کی ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا، اس سے پہلے بھی سخی تھے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد سخاوت میں اور اضافہ ہوا۔ مال ایک اللہ کا نور ہے، بشرطے کہ اللہ کی راہ میں خرچ ہو۔ حضرت عثمان غنی کا سارا مال اپنی ضروریات کو نکال کر سب کا سب اللہ کی راہ میں لگایا۔ گویا حضرت عثمان غنی اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی سخی تھے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کی سخاوت میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا، اس لیے آپ ذوالنورین کے لقب سے جو ہے ملقب ہیں۔ اور ایک وجہ یہ بھی تھی، اپنے دامن کو ہر برائی سے بچا کے رکھنا، یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے بڑی نگرانی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے سے پہلے اپنے قریب کبھی شراب کو نہیں آنے دیا، اپنے قریب کبھی بت پرستی کو نہیں آنے دیا۔ غرض کے حضرت عثمان غنی نے جب اسلام نہیں قبول کیا تھا، تب بھی اپنے دامن کے اندر نورانیت تھی، نہ شراب پی، نہ بتوں کی پوجا کی، نہ کوئی اور حرام کام کیا، اور اسلام لانے کے بعد یہ نورانیت اور زیادہ بڑھ گئی، اس لیے ذوالنورین بن گئے، دو نور۔ اور سب سے زیادہ مشہور وجہ کیا ہے آپ کو معلوم ہوگا، آج کل بھی بدبخت لوگ ہیں جو حضور کو اپنے جیسا کہتے ہیں۔ ذہن میں رکھ لیں، اعمال مدار نجات نہیں، عقیدہ مدار نجات ہے۔ جس کا عقیدہ درست ہے اس کے عمل قبول ہے، جس کا عقیدہ درست نہیں اس کے عمل قابل قبول نہیں، کیونکہ عقیدہ ایک اصل ہے، عمل اس کی فرع اور شاخ ہے۔ کسی درخت کی جب جڑ ہی نہیں ہوگی، ہریالی کہاں سے آئے گی؟ درخت کی جڑ ہوگی وہ پھلے پھولے گا۔ جس کا عقیدہ درست نہیں ہوگا اس کے اعمال قابل قبول نہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا لقب ذوالنورین کیوں ہے؟ حضور کی ذات اقدس نور ہے، ہم نہیں کہتے، رب خود فرمان ہے قد جاءکم من اللہ نور۔ تو ظاہر بات ہے حضور کا سارا گھرانہ بھی کیا ہے؟ نور ہے۔ حضور کی شہزادیاں، شہزادے، اہل بیت اطہار، جی حضور کی ایک شہزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں، ان کا انتقال ہو گیا۔ حضور نے
پھر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی کے ساتھ کرا دیا، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضور نے فرمایا عثمان اگر اللہ مجھے 100 بیٹی عطا کرتا تو شرم و حیا کی وجہ سے سارے کے سارے تمہارے نکاح ہوتے۔ معلوم ہوا بیٹیوں سے نفرت اسلام کا تقاضا نہیں، بیٹیوں سے پیار کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، میں جس کو چاہوں بیٹا عطا کر دوں، جس کو چاہوں بیٹیاں عطا کر دوں، یہ میرے اختیار کی بات ہے، اس میں تمہارا دخل ہے۔ جی دیکھیں، اسی لیے اللہ نے سب سے پہلے حضور کو شہزادی عطا فرمائی، بیٹی عطا فرمائی۔ اللہ نے سب سے پہلے حضور کو بیٹا نہیں دیا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں اللہ نے حضور کو بیٹی سے نوازا، لہٰذا بیٹوں سے نفرت نہیں کرنی۔ تو چونکہ دونوں شہزادیاں ان کے نکاح میں تھیں اور تاریخ اس بات پر گواہ ہے، آج تک کسی نبی کی 2 شہزادیاں کسی امتی کے نکاح میں نہیں دی گئی۔ یہ فقط حضرت عثمان غنی کو اعزاز اللہ نے عطا فرمایا۔ وعدہ نبوت آپ کی قسمت میں 2 حضور کی شہزادیاں آئیں، اور اس کی وجہ کیا تھی یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ اس کی وجہ کوئی یہ نہیں تھی کہ حضرت عثمان غنی کے پاس دولت زیادہ تھی، یہ وجہ نہیں تھی، مال و دولت وجہ نہیں تھی۔ داماد آج بھی منتخب کرنا ہے تو پھر صحابہ اور صحابیات کی ہسٹری پڑھیں، ان کی زندگیاں پڑھیں، ان کی لائف کا مطالعہ کریں کہ وہ رشتوں کا انتخاب کیسے کرتے تھے۔ سرکار لیٹے ہوئے تھے، خلیفہ پر خلافت صدر کو تصدیق رضی اللہ عنہ آپ تشریف لائے، جس طرح آپ لیٹے تھے لیٹے رہے، وہ آ کے بیٹھ گئے، اجازت مانگی بیٹھ گئے۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم پھر تشریف لائے، اجازت مانگی اور ساتھ بیٹھ گئے۔ حضور اس طرح لیٹے ہوئے لیٹے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب تشریف لائے، حضور بالکل الرٹ ہو کر سیدھے بیٹھ گئے، چوکس ہو کر بیٹھ گئے۔ اللہ پھر جب صحابہ تشریف لے گئے، حضور سے پوچھا گیا، حضور نے ایک بڑا قیمتی جملہ فرمایا اور حضور نے اشارہ فرما دیا کہ میں نے اپنے بیٹیوں کا نکاح عثمان غنی کے ساتھ کیوں کیا ہے۔ فرمایا الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، فرمایا صحابہ کیا میں اس مرد سے شرم و حیا نہ کروں جس سے سارے فرشتے شرم و حیا کریں۔ آپ اندازہ کریں، آپ اور ہم غسل کریں، کپڑے اتار کر کلات اتار کر غسل کرنے کی اجازت ہے، بشرطے کہ باپ پردہ ہو۔ جی اجازت ہے، سب کو اجازت ہے، لیکن قربان جائیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پر، غسل بھی کرتے تھے آپ کپڑا باندھ کر غسل کرتے، اس لیے حضور کے ایسے ایسے غلام ہیں کہ ملائکہ جو نوری مخلوق ہے وہ بھی ان سے آزاد ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عظیم ہستی ہے، اسلام کو جب بھی ضرورت پڑی قربانیوں کی حضرت عثمان غنی نے قربانی پیش کی۔ ایک موقع نہیں آیا، کئی موقع آئے۔ دیکھیں مدینہ پاک میں جب سرکار تشریف لائے، صحابہ تشریف لائے، ہجرت کر کے مدینہ پاک میں پہنچے، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ روٹی اور کھانے کے بغیر بندہ زندہ رہ سکتا ہے، کئی کئی دنوں تک زندہ رہ سکتا ہے، لیکن پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ پانی ایسی ضرورت انسانی ہے کہ کوئی بندہ چند دنوں تک اگر اس کی پانی کی کمی ہو جائے تو اس کے ڈیتھ واقع ہونے کا، اس کی موت واقع ہونے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ جب سرکار تشریف لائے، صحابہ ہجرت کر کے آئے، مدینہ پاک میں سب سے زیادہ جس چیز کی کمی تھی وہ پانی، اور اللہ کی شان آج بھی مکہ پاک میں مدینہ پاک میں پانی کی قلت ہے۔ پاکستان کی طرح بھی وافر مقدار میں نہیں ہے، گھر گھر میں پانی کا انتظام ہے۔ آج بھی بڑے بڑے ٹینکر جنگلوں سے جا کر
لوگ جو ہے بڑے بڑے جو ہے وہ ٹینکر بھر کے لاتے ہیں اور پھر گھروں کے اندر پانی سپلائی کرتے ہیں. پانی کی بڑی قلت ہے. اور مدینہ پاک میں صرف ایک کنواں ہے جس پر سارے اہل مدینہ گزارا ہے، اور وہ ایک کنواں مسلمانوں کا بھی نہیں ہے، مسلمانوں کے دشمن یہودیوں کا ہے. جی اب بڑا مسئلہ ہے مسلمانوں کے لیے. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے یہودی سے کہا یہ کنواں بیچنا ہے، اس نے کہا بیچنا ہے. آپ نے فرمایا منہ مانگے دام دوں گا، اس کو مجھے بیچ دو. جتنی قیمت اس نے مانگی حضرت عثمان غنی نے ساری قیمت دے کر مسلمانوں کے لیے اس کو وقف کر. آج بھی الحمدللہ فیضان حضرت عثمان غنی جاری ہے. آج بھی کنواں صدیاں گزر گئی، اس کا فیض آج بھی جاری ہے. مولانا روم فرماتے ہیں مخلص لوگ اس کام کا آغاز کرتے وہ ختم نہیں ہوتا، دن ب دن بڑھتا چلا جاتا ہے. جی بلکہ ہمارے دو سعودیہ میں ہوتے ہیں وہ یہاں تک بتا رہے کہ مدینہ پاک میں آج بھی حضرت عثمان غنی کے نام پر اکاؤنٹ موجود ہے. مدینے کا کوئی غریب بندہ جس کا کوئی والی وارث نہ ہو، اس کے پاس کوئی انکم کا دولت کی آمدنی کا ذریعہ نہ ہو، وہ بینک میں جا کر حضرت عثمان غنی کے اکاؤنٹ کا نام لے، اس کو وہاں ضرورت کے پیسے دے. جی آپ نے قربانی پیش کر دی. جب صحابہ اکرام کی تعداد بڑی، غلبہ اسلام ہوا، مسجد نبوی شریف تنگ ہو گئی، نمازی زیادہ ہو گئے. اب ساتھ ایک دو گھر تھے، حضور نے فرمایا اب کون قربانی دے گا؟ یہ گھر خرید کر مسجد کے لیے نمازیوں کے لیے وقف کرے. صحابہ کی ظاہر غربت تھی لیکن قربان جائیں حضرت عثمان غنی پر. آپ آگے بڑھے، یا رسول اللہ میں جی جتنی انہوں نے قیمت مانگی سب درم و دینار چکا دیے اور مسجد نبوی شریف کی توسیع کروا دی. تیسرا موقع جیسے دوسرا کا آیا، بڑا مشکل موقع، بڑی اشد ضرورت تھی. مطلب ہے کہ مجاہدین کے انتظامات کی 10,000 مجاہدین کا بندوبست، ان کے اسلحے کا، ان کے جانوروں کا، ان کی خرد و نوش کی چیزوں کا، سامان ضرورت کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر. بات ہوئی ہے نا، حضور نے فرمایا جس کا دل امیر ہے وہ امیر ہے، جس کے پاس دولت ہے دل نہیں ہے وہ امیر ہے. اللہ اکبر. حضرت پھر دیکھیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور حکومت بڑا انصاف کا دور تھا، لیکن کارسالی ہو گئی، گندم ختم ہونا شروع ہو گئی، مسلمان ان کی بھوک کی شدت بڑھتی گئی. اب کیا کریں؟ بالآخر پتہ چلا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر لدے ہوئے گندم سے اونٹ داخل ہو رہے ہیں. لوگوں نے حضرت فاروق اعظم کو بتایا یا امیر المومنین، اب ہم نے دیکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی کے گھر کئی جو ہے وہ بوریاں ان سے بھرے ہوئے داخل ہو رہے ہیں. حضرت فاروق اعظم نے بڑی بصیرت سے کام کیا. آپ نے ایک کاسب کو بھیجا، کہا جاؤ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو یہ پیغام پہنچاؤ، اگر آپ کچھ نفع کما کر کچھ پرافٹ لے کر گندم مجھے بیچ دیں، میں بیت المال کے لیے وقف کر دوں تاکہ لوگوں کی ضرورت پوری ہو جائے. فرمایا نصف درہم نفع آپ کو مل جائے، ساری گندم بیچ دیں، بیت المال میں چلی جائے گی، لوگوں کی ضرورت پوری ہو جائے گی. آگے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا یہی تو نفع کمانے کا موسم ہے، میں نے ایسے نہیں کیا، میں اسی وقت کا انتظار کر رہا تھا، یہ وقت آئے اور اس وقت پر میں خوب نفع کما کر گندم بیچوں. اب نفع کمانے کا موسم آ گیا، اب ایسے میں نے اتنے تھوڑے دام نہیں بیچے، میں نے خوب نفع لگا کے بیچے. حضرت عثمان غنی نے وہ اونٹ جتنے تھے گندم کے، لوگوں نے اتاری گندم اندر رکھ دی اور آپ نے حضرت فاروق اعظم کو دی نہیں. حضرت فاروق اعظم نے بیت المال کی وقف کرنے کی لوگوں کی ضرورت پوری کرنی نہیں دی. تھوڑا وقت گزرا تو لوگوں
میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں جس کے پاس گندم نہیں ہے وہ بالکل مفت میں آ کر عثمان کے گھر سے لے جائے. یہ بات حضرت فاروق اعظم تک پہنچ گئی. حضرت فاروق اعظم بڑے حیران ہوئے, بڑا متعجب ہوئے کہ ماجرا کیا ہے. میں نفع دے رہا تھا کہ بیت المال کے لیے وقف کرو, لوگوں کی ضرورت پوری ہوگی, اور انہوں نے نفع کے ساتھ مجھے دی نہیں اور اب فری میں مفت میں لوگوں کو بانٹ رہے ہیں. اس دوران ملاقات ہو گئی حضرت فاروق اعظم کے ساتھ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی آپ نے فرمایا اے عثمان یہ کیا معاملہ ہے, آپ نے مجھے گندم نفع کے ساتھ نہیں بیچی اور لوگوں کو فری بانٹنا شروع کر دیا ہے. آپ نے فرمایا عمر میں نے کہا تھا نا یہی نفع کمانے کا موسم ہے, اب میں بیچوں گا تو خوب نفع کماؤں گا. فرمایا عمر ایک آپ کو دینی تھی اور ایک رب کے ساتھ سودا کرنا. فرمایا اب میں اللہ کے بندوں کو فری میں تقسیم کر رہا ہوں, اب اس ذات کو بیچ رہا ہوں جس کی راہ میں ایک خرچ کرو تو 700 گنا تک نفع ہوتا ہے, اور اگر چاہتا ہے تو واللہ یضاعف لمن یشاء, جتنا چاہتا ہے اتنا دگنا اجر و ثواب عطا فرماتا اللہ. اس طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ قربانی پیش کی. اور اگر حضور کو دعوت دیتے ہیں, حضور دعوت قبول کر لیتے ہیں, ایک ایک قدم گنتے ہیں. آپ کو پتہ ہے حضرت عثمان غنی حضور کے گھر کے صرف 17 قدموں کا فاصلہ, یہ کتنا قریب. حضرت عثمان غنی نے دعوت کی, حضور نے دعوت قبول کر لی. حضرت عثمان غنی ایک ایک قدم نبوت گنتے گئے جی, ان کے گھر تک حجرہ مبارکہ سے 17 قدم بنے. حضرت عثمان غنی نے 17 غلام خرید کر حضور کی آمد کی خوشی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. معلوم ہوا حضور کی آمد کی خوشی میں مال خرچ کرنا بدعت نہیں ہے, حضرت عثمان غنی کی سنت. اللہ اکبر. پھر آپ کو معلوم ہے ایک دن کو سب نے جانا ہوتا ہے. یہ جہان فانی ہے, رہنے کے لیے نہیں ہے. یہاں نہ انبیاء رہے, نہ صلحاء رہے, نہ صحابہ رہے, نہ ولی رہے. ایک دن جانا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جائیں ایسے کہ قبر میں حضور کے سامنے شرمندگی نہ ہو. قبر میں حضور یہ نہ فرمائیں کہ یہ میرا نہیں ہے, یہ تو مجھ سے پیار نہیں کرتا تھا. اللہ عبداللہ ابن سبا یہودی, اس نے اسلام کی دشمنی کی جنگ کھڑی کر دی. مختصر یہ کہ اس نے حضرت عثمان غنی کو اپنے گھر تک بند کر دیا, نظر بند کر دیا, گھر کا محاصرہ کر دیا. کثیر تعداد میں یہودیوں کو اکٹھا کر لیا. حضرت عثمان غنی کو صحابہ جاتے تھے, جا کر مشورہ دیتے تھے اب بہتر ہے یہاں مدینہ چھوڑ کر مکے چلے جائیں, اللہ کا گھر ہے, لوگ بڑے تعظیم والے ہیں. فرمایا میں وہاں نہیں جا رہا. شہر رسول پہ جان چلی جائے لیکن شہر رسول کو چھوڑنا گوارا نہیں. پھر جو باغی تھے جنہوں نے اپنے گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا, ان کی تعداد کم تھی اور آپ حکمران تھے, آپ کی رفقا کی تعداد زیادہ تھی. لوگوں نے کہا بزور ہمیں حکم دے, امین سیٹ بجا دیں. فرمایا نہیں, میں شہر رسول کو خون کا مرکز نہیں بنانا چاہتا. اپنی ذات کی وجہ سے یہاں جو ہے اس کا امن و امان نہیں کرنا چاہتا. یہ آپ نے کچھ بھی نہیں کہا. ہاں اسامہ بن حزن القشیری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں محاصرے کے دوران ایک دفعہ اوپر جھانکے اور اپنے سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے خطاب کیا. فرمایا میں چند ان سے سچی باتیں کرنا چاہتا ہوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پہلی بات کرنے لگے. فرمایا تمہیں وہ وقت یاد ہے جب مدینہ پاک میں پانی کی قلت تھی, عثمان نے کنواں خرید کے اللہ کی رضا کے لیے وقف کیا تھا, اور آج تم لوگوں نے عثمان کا پانی بند کر دیا ہے, عثمان کو سمندر کے کھارے پانی پینے پر تم مجبور کر رہے ہو. اور کیا یہ سچ ہے کہ نہیں؟ کنواں وقف کیا تھا تمہارے لیے. سب نے کہا جی بالکل سچ ہے. آپ نے فرمایا وقت تمہیں یاد نہیں کہ مسجد نبی شریف میں جگہ کی تنگی ہو گئی تھی, جگہ کی قلت ہو گئی تھی, اس وقت بھی میں نے جگہ خرید کر مسجد نبی شریف کی توسیع کرائی تھی.
اور آج یاد کرو کون سا وقت مجھ پہ لا رہے ہو. بس نبی شریف میں 2 رکعت پڑھنے کے لیے مجھے موقع نہیں ہے, ہر میں تم نے مجھے بند کر دیا ہے. اللہ اکبر. اور آپ نے فرمایا وہ وقت بھی یاد کرو کہ جب جیش اسرا کا موقع تھا, اس جنگ کے موقع پر 10,000 مجاہدین کا میں نے انتظام کیا تھا, اور آج تم نے مجھے گھر میں بند کر کے رکھ دیا. اللہ اکبر. آپ نے کھری کھری ساری باتیں کر دی, انہوں نے محاصرہ کر لیا. حضرت مولا کائنات نے اپنے دونوں شہزادے حضرت امام حسن حسین کو دروازے کے بیت پہرے دار مقرر کر دیا. فرمایا اندر سے گھر کے دروازے کی طرف سے کوئی حملہ آپ پر نہ کرے. انہوں نے پھر پیچھے سے حملہ کیا گھر کے اندر, اور قربان جائیں کچھ صحابہ کا خون میدان بدر میں گرا, وہ بھی خوش نصیب ہیں, حضور نے ان کی جنت کی بشارت سنائی. کچھ صحابہ کا خون جنگ احد میں گرا, حضور نے ان کو بھی جنت کی بشارت سنائی. اور کچھ خوش نصیبوں کا خون کربلا کی سرزمین پر گرا, حضور نے ان کو بھی مطلب پہلے ہی جنتی قرار دے دیا تھا. لیکن قربان جائیں حضور نے ساتھ یہ بھی فرمایا تھا, میرے صحابی کا خون, جس شہید کا خون جس جگہ پر گرے گا, فرمایا قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں وہ جگہ ان کے حق میں گواہی دے گی. اگر کوئی مقام بدر میں شہید ہوا ہے تو مقام بدر قیامت والے دن بول پڑے گا. اگر کوئی مقام احد پر جامِ شہادت نوش کر گیا ہے تو مقام احد ان کے حق میں گواہی دے گا. اور اگر کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر کسی نے اپنے جان کے نذرانے قربان کر دیے, وہ کربلا کی زمین اس کے حق میں گواہی دے گی. لیکن قربان جائیں حضرت عثمان غنی کی شہادت پر آپ کی جب شہادت کا وقت قریب آیا, آپ قرآن کی تلاوت کرتے, پہلے پارے کا آخری رکوع تلاوت فرما رہے تھے. فَسَيَكْفِيكَهُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. میرا رب ان باتوں سے ان قریب بدلہ لے لے گا. میرا رب سنتا بھی ہے, جانتا بھی ہے. اس آیت کو تلاوت کر رہے تھے, پیچھے سے حملہ ہوا, وار ہوا, اور خون شہادت قرآن کے اوپر گرا. گویا کہ باقی صحابہ کی گواہی تو زمین دے گی, کہیں بدر احد کربلا کی, لیکن حضرت عثمان غنی کی شہادت کی گواہی خود اس رب کا قرآن دے گا کہ مولا اس تیرے بندے کا خون مجھے تلاوت کرتے ہوئے ان حروف کے اوپر گرا ہے, اور یہاں یہ شہید ہوئے ہیں. اور جس وقت آپ شہید ہو گئے اور آپ کو جنت البقیع میں دفنانے کے لیے لے جایا جا رہا تھا, پیچھے سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی تھی, لیکن قاری قرآن نظر کوئی نہیں آ رہا تھا. صحابہ بڑے حیران تھے, ہاتھ پہ غیبی سے آواز آئی. آج لوگوں کو ڈر ہے کہیں ہم جنازے میں جائیں تو باغی ہمیں کہیں قتل نہ کر دے. اللہ نے حضرت عثمان غنی نے قرآن سے سچا پیار کیا ہے, تو اللہ نے حضرت عثمان غنی کے لیے آج فرشتوں کی ٹیم کو ان کے جنازے میں بھیج دیا کہ تم قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے میرے پیارے بندے عثمان کو دفنا. اللہ کریم حضرت عثمان غنی کا اسی 18 ذوالحجہ کو یوم شہادت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند فرمائے, اور بلکہ آپ کے توفیل ہم کو نگاروں کی بخشش فرمائے.